نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر 23 پروگراموں کی ایک سیریز ہے کہ جس کے اندر ہم حدیث کی دو مشہور کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کے اندر ذکر ہونے والی جو احادیث ہیں ان احادیث کے اندر جو احکام سے متعلق حدیث ہیں تو ان کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے عبدالغنی مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کا نام رکھا ہے عمدۃ الاحکام، 410 کے قریب اس میں احادیث ہیں۔ وہ ساری کی ساری احادیث انشاءاللہ 23 پروگراموں میں آپ کے سامنے اس رمضان میں ذکر کیا جائے گا، اور آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، اس کے اندر وضو اور اس سے متعلقات اور دیگر جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں آج کی نشست میں انشاءاللہ۔ پہلی 22 احادیث آپ کے سامنے وہ ذکر کرتا ہوں۔ جو کوئی آپ کے سوالات ہوں وہ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نیچے فون نمبر بھی ذکر کیا جائے گا، دے دیا جائے گا، آپ وہاں سے فون نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں کوئی سوال، اگر وہ مختصر ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی مصروفیات کے اندر آسانی رہتی ہے مختصر سوال کو دیکھنا۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی کتاب جو رکھی ہے انہوں نے اس کا نام رکھا ہے کتاب الطہارہ، پاکیزگی سے کے مسائل سے متعلق۔ اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو کتاب ہوتی ہے اس کا آغاز اخلاص نیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے اس کام کو جو ہے وہ مکمل فرمائیں اور اپنی رضا کے لیے خالص فرما لیں۔ تو اسی طرح اس کتاب کا آغاز بھی اعمال کی درستگی کی والی حدیث کے ساتھ ہے کہ جس کا انحصار انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہ ذکر کرتے ہیں ان امیر المؤمنین ابی حفص رضی اللہ عنہ یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ امیر المؤمنین ابو حفص ان کی کنیت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور بے شک ہر بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ یعنی اگر اچھی نیت ہوگی تو اس کا ثواب ملے گا، اگر بری نیت ہوگی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس عمل کا گناہ ہوگا بری نیت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو خالص اپنے لیے فرما لے اور اچھی نیتیں کروا کر دے۔ آگے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس شخص نے ہجرت کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت کے سے نکاح کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یعنی اگر اس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ، عزیز اقارب، مکان، جگہیں، سب محبتیں چھوڑ کے دوسرے علاقے میں گیا تو پھر اس کو جس نیت کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا وہی نیت اس کو ملے گی۔ دنیا کے لیے جائے گا تو دنیا ملے گی اور آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی عورت سے نکاح کے لیے وہ علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں گیا ہے تو یہ سب جدائیاں برداشت کرنے کا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس کے بعد حدیث کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں دوسری حدیث وہ ذکر کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا۔ پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں وہ وضو سے متعلق، اور اس کتاب کی دوسری حدیث میں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ رب العزت تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتے اذا احدث، جب وہ بے وضو ہو جائے، یعنی اس کی ہوا نکل جائے تو پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے اگر اس شخص نے کا گوز نکل جائے، ہوا نکل جائے، وہ بے وضو ہو جائے، یا نماز کے بعد اگر وہ بے وضو ہو گیا اور بغیر وضو کے ہی اس نے نماز شروع کر لی تو پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بالکل بچے ہوتے ہیں وہ آج کل کے ایام بالخصوص رمضان المبارک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو عام طور پہ وہ وضو نہیں کرتے، تو وہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ چونکہ نابالغ ہیں تو لہٰذا شریعت کے احکامات ان کے اوپر لازم نہیں آتے۔ ماں باپ ان کو چاہیے کہ ان کو وہ وضو ضرور کروائیں، لیکن اگر بچے اسی طرح وہ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں کی چونکہ نماز ان پہ فرض نہیں ہے تو لہٰذا اس کا گناہ انشاءاللہ اس کے اوپر نہیں ہوگا، لیکن بالغ آدمی جس پہ نماز فرض ہے اس شخص کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ وضو کے ساتھ ہی نماز ادا کرے۔ تیسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ تینوں کے تینوں روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار۔ اصل میں وضو کا جو طریقہ آگے آ رہا ہے اس کے اندر جب پاؤں دھوئے جاتے ہیں تو پاؤں کے اندر عام طور پہ جب پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں تو خصوصاً سردیوں کے اندر یا وہ بندہ کہ جس کی ایڑیاں جو ہیں وہ خشک ہوتی ہیں، کھردری ہوتی ہیں، اس کے اوپر پانی جو ہے وہ اچھی طرح نہیں بہتا تو اس کے لیے فرمایا کہ اگر وضو کے دوران تمہاری ایڑیاں خشک رہ گئیں پاؤں دھونے کے دوران تو ایسی ایڑیوں کے لیے افسوس ہے، ویل ہے، جہنم سے ویل ہے، یعنی جہنم کی آگ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر ایڑیاں خشک رہ گئیں تو اس طرح تمہیں اس کا عذاب دیا جائے گا، یعنی فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو جائے گا۔ یعنی وضو کرتے ہوئے دھیان سے اور تسلی سے وضو کرنا چاہیے اور ایڑیاں خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے چوتھی حدیث ہے اس کتاب کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے فلیجعل فی انفہ ماء، تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی ڈال لے، ثم لیستنثر، پھر اس کو چاہیے کہ جب وہ ناک میں پانی ڈال چکے تو پھر اس کو ناک میں سے پانی جو اس نے ایسے ڈالا ہے تو پھر وہ اس کو جھاڑے اس کو۔ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُؤْتِرْ، اور جو استنجا کرے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرے استنجا کرتے ہوئے پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد تو فلیؤتر، تو اس کو چاہیے کہ وہ طاق عدد میں کرے، یعنی 3 ضرور وہ ڈھیلے استعمال کرے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ، اور پھر فرمایا کہ اور جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، کہ کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ ہاتھوں کو دھوئے۔ عام طور پر بیڈ ٹی پینے والوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جس جگہ کے اوپر سوتے ہیں وہاں پہ اٹھتے ساری ان کے ملازمین جو ہیں وہ ان کو بیڈ ٹی پیش کر دیتے ہیں، وہ اسی طرح جو ہے وہ انہی ہاتھوں کے ساتھ برتن کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر عمل یہ نہیں ہے، بہتر عمل یہی ہے کہ اٹھیں اور اٹھنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تم کسی برتن میں ہاتھ ڈالو اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ جس وقت وہ سوتا ہے تو اس کے ہاتھ کہاں پہ ہوتے ہیں، یعنی انسان کے ہاتھوں کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا سونے کے بعد کہ وہ کہاں کہاں لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہی عمل ہے اور لازم ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھونے کے بعد ہی کسی برتن میں ہاتھ ڈالے۔ اچھا، اور صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو وضو سے متعلقہ حصہ تھا، کیونکہ اس حدیث کے اندر 3 باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ ایک تو وضو کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا ہے اور وہ ناک کو جھاڑنا لازمی ہے، اور دوسری بات جو بتائی جا رہی تھی وہ استنجا کے دوران جو ہے وہ طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرنا اگر پانی میسر نہیں آتا، اور تیسری بات یہ کہ جب سو کے اٹھے تو پھر وہ کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ہاتھوں نے کہاں رات بسر کی، کہاں کہاں لگتے رہے۔ اور وضو والے حصے سے متعلق صحیح مسلم کی روایت کا اگلے لفظ ہے فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، تو اس کو چاہیے یہ کہ وہ اپنے پانی کے سے جو ہے اپنے ناک کی اس ہڈی تک جو ہے وہ پانی کو چڑھائے، یعنی پانی کو اپنے ناک کی ہڈی تک چڑھائے۔ اور دوسرا الفاظ ہے من توضأ فلیستنشق، اور جو شخص وضو کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اچھی طرح جو ہے وہ ناک میں پانی کو چڑھائے۔
اچھا، اس کے بعد حدیث نمبر 5 میں جب یہ حدیث مکمل ہو جاتی ہیں وضو کے طریقے کی تو میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 5 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل منہ، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے، ایسا پانی کہ جو چلتا نہیں ہے، یعنی جو بہہ نہیں رہا، جو جوہڑ ہے، جو چھپڑ ہے، وہاں پر کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے۔ پھر فرمایا ثم یغتسل منہ، پھر اسی سے وہ نہانے بیٹھ جاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ کسی کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے۔ اور مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں کہ لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنب، اور کھڑے پانی کے اندر وہ غسل بھی نہ کرے اگر وہ جنبی ہے، اگر جنبی ہے تو وہ کھڑے پانی کے اندر غسل بھی نہ کرے۔ یہ دونوں باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد چھٹی حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، جب کوئی کتا تمہارے برتن میں سے پانی کو پی لیتا ہے تو پھر فلیغسلہ سبعا، تو اس کو چاہیے کہ وہ 7 مرتبہ اس کو دھوئے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اولاہن بالتراب، کہ جو شروع کا ہے دھونا اس کو مٹی کے ساتھ دھوئے۔ اور مٹی کے ساتھ دھونا کس طرح ہے؟ فرمایا وَلَهُ فی حدیث عبداللہ ابن مغفل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بلغ الكلب فی الاناء فاغسلوه سبعا وافروه الثامنة بالتراب، اور فرمایا کہ جب کوئی کتا پانی نہ پیے، جب کوئی کتا صرف اپنی ولغ الکلب، ولغ کہتے ہیں کہ زبان کو پھیرنا، تو جب کوئی کتا زبان کو پھیرے کسی برتن کے اندر تو فاغسلوه سبعا، تو اس کو چاہیے یہ کہ بندے کو کہ اب اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے، وَأَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، اور 7ویں مرتبہ افرو کا مطلب یہ ہے کہ وہ رگڑے اور ملے اچھی طرح، یعنی خالی مٹی لگانے کے بعد اس کو گھمانا نہیں ہے، پوری طرح ملنا ہے، اچھی طرح رگڑنا ہے۔ پہلے والے حصے پہلی حدیث کے اندر ذکر تھا کہ ابتدا میں مٹی سے رگڑے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ 7 دفعہ دھوئے اور 8ویں مرتبہ اس کے ساتھ مٹی کے ساتھ اس برتن کو رگڑے تو وہ پاک ہو جائے گا برتن، کیونکہ پانی اور مٹی 2 ایسی چیزیں ہیں جو پاکیزہ بھی ہوتی ہیں اور پاکیزگی بھی دیتی ہیں۔ تو جو پاکیزگی دینے والی چیزیں ہیں ان میں سے پانی کے ساتھ بسا اوقات جو غلاظت ہے وہ نہیں دور ہوتی، تو ساتھ فرمایا کہ آپ اس کو مٹی کا ساتھ جو ہے وہ حصہ استعمال کر لے، اچھی طرح مٹی سے رگڑ لے، یا پہلی مرتبہ یا 7 دفعہ پانی سے دھونے کے بعد آخر میں 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ خوب اچھی طرح رگڑ لے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو برتن کے اندر چیز موجود تھی اس کا کیا بنے گا؟ وہ چیز ناپاک ہو گئی، اس کو پھینک دیا جائے۔ اگر کوئی سخت چیز تھی اور سخت چیز کا وہ اتنا سا حصہ اتار کے پھینک دیا جائے جتنا حصہ متاثر ہوا ہے، باقی چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 7۔ اس کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام جو ہیں وہ حمران جو ہیں ان سے روایت ہے کہ انہ رعا عثمان دعا بوضوء، کہ کہتے ہیں کہ دیکھا انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا۔ اچھا، یہ وضو جو لفظ ہوتا ہے واؤ پہ اگر پیش ہو تو وہ خاص انداز سے دھونا مراد ہوتا ہے، کہ جیسے وہ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ دھونا، کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا، مسح کرنا سر کا اور پاؤں کو دھونا، اس کو وضو کہتے ہیں۔ اور اگر واؤ کے اوپر زبر ہو جیسے وضو کہتے ہیں، وضو اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے، اور واؤ کے نیچے اگر زیر ہو وضو تو وہ اس برتن کو کہتے ہیں جس کے اندر وہ وضو کا پانی موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ وضو کا پانی منگوایا عثمان رضی اللہ عنہ نے، فافرغ علی یدیہ من انائہ فغسلہما 3 مرات، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں پر اس برتن میں سے پانی ڈالا اور 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ اچھا، آگے حدیث آ رہی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو پسند کرتے، یعنی پہلے دائیں اور پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ دھونا۔ ثم ادخل یمینہ فی الوضو، پھر داخل کیا اپنے دائیں ہاتھ کو اس وضو کے پانی کے اندر، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، پھر اس پانی کو ایسے چلو کو لیا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 191 میں آتا ہے، ایک چلو پانی ایسے لیا، پھر اس کو ایسے منہ میں ڈالا آدھا چلو پانی کا، اور تمضمض کہتے ہیں منہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے پانی کو گھمانا، پھر تمضمض کیا ایسے کر کے میں نے آپ کو دکھا دیا، واستنشق، اور ایسے ناک کے یہاں سے اس ہڈی تک جو ہے اس کو کھینچ کے لے کے گئے بقایا آدھے پانی کو،
اور پھر وسطن سرا، اور پھر اس پانی کو اچھی طرح ناک میں سے نکالا. ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو انہوں نے 3 مرتبہ دھویا. ویدیہ الی المرفقین ثلاثا، اور اپنے کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ. ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا. ثم غسل کلتا رجلیہ ثلاثا، اور پھر اپنے دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا. ثم قال، پھر کہنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توضأ نحو وضوء ھذا، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من توضأ نحو وضوء ھذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس طرح میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہیں. بہت خوب، بڑی خوشخبری ہے. اگر یعنی اچھی طرح ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی، 3 دفعہ بھی. سر کے مسح کے علاوہ اپنے اعضاء کو 3 دفعہ دھو سکتے ہیں، 1، 2 یا 3 سے زیادہ نہیں دھونا. اور یہاں پر اس حدیث میں 3 دفعہ دھونے کا ذکر ہے، سر کا مسح 1 دفعہ ہی کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح جو اس نے وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں نماز ادا کی. لا یحدث فیہما نفسہ، پھر اپنے جان سے بات نہ کی، یعنی اپنے اندر کوئی خیالات پیدا نہ کیے. تو یہ 3 کام کرے، اچھی طرح جو وضو بتایا اس طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس نماز کے اندر پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، 8ویں حدیث ہے عمر بن یحییٰ المازنی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ شہدت عمر بن ابی الحسن سأل عبد اللہ بن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور، کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا عمر بن ابو الحسن کے پاس، اور انہوں نے سوال کیا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں. تو وضو کے بارے میں جب ان سے سوال کیا تو فدعا بطور، تو انہوں نے ایک تھال نما تشت نما پیالہ سا بڑا منگوا لیا. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے من ماء، پانی سے بھرا ہوا پانی کا تھا وہ، یعنی اس کے اندر پانی تھا. فتوضأ لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح وضو کر کے دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے اور وہ کیسے کرتے تھے. فأکفأ علی یدیہ، تو ڈالا اپنے ہاتھوں پر، من الطور، اس تھال میں سے، اس پیالے میں سے پانی لے کے. فغسل یدیہ ثلاثا، اور اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا. ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر داخل کیا اپنے ہاتھوں کو اس تشت کے اندر جس میں پانی تھا. فمضمض واستنشق واستنثر، اور اس میں سے چلو لے کے اس نے پانی لیا، جیسے میں آپ کو صحیح بخاری کی دوسری حدیث بیان کر چکا ہوں. 1 چلو لیا، ایسے آدھا منہ میں ڈالا، تمزمز کیا، منہ میں پانی کو گھمایا. واستنشق، اور باقی جو پانی ہے وہ ناک کے اندر ایسے کھینچا، اور پھر واستنثر، اس کو جھاڑا. بثلاث غرفات، اور 3 چلو علیحدہ لے کے انہوں نے اسی طرح عمل کیا. یعنی 1 چلو لیا، اس میں سے آدھا منہ میں ڈالا، گھمایا، پھینکا، اور آدھا پھر ناک میں کھینچا اور وہ صاف کیا. پھر دوسری دفعہ اسی طرح چلو لیا اور یہ کام کیا. تیسری دفعہ چلو لیا اور یہ کام کیا. ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر داخل کیا اپنے ہاتھ کو اس تشت کے اندر. فغسل وجہہ ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھویا. ثم ادخل یدیہ فغسلہما مرتین الی المرفقین، پھر داخل کیا اپنے ہاتھوں کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ اپنی کوہنیوں سمیت دھو لیا. یعنی یہاں پر 3 دفعہ دھوتے ہوئے جب ہاتھوں کے دھونے کی باری آئی تو پھر انہوں نے 2 دفعہ وہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا. ثم ادخل یدیہ فمسح بہما رأسہ. اچھا، یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لگا کہ کسی عضو کو 1، کسی کو 2 اور کسی کو 3 دفعہ دھویا جا سکتا ہے. ثم ادخل یدیہ، پھر داخل کیا اپنے ہاتھوں کو. فمسح بہما رأسہ فاقبل بہما وادبر مرۃ واحدۃ، اور اپنے ہاتھوں کو اس میں داخل کیا اور پھر یعنی جیسے وہ گیلے ہو گئے تو ان گیلے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سر کا اس طرح مسح کیا. فاقبل بہما وادبر، آگے پیچھے مسح کیا 1 مرتبہ. اچھا، وہ آگے پیچھے مسح کرنے کا طریقہ اگلے حصے میں بیان کیا جا رہا ہے. بدأ بمقدم رأسی حتی ذهب بہما الی کفاہ، کہ ابتدا یہاں سے کی اپنے سر کے اگلے حصے سے، حتی ذهب بہما الی کفاہ، کہ پیچھے لے جاتے حتیٰ کہ وہ گردن تک آ گئے. اب یہ گردن جو ہے وہ سر کا حصے میں نہیں ہے تو گردن تک آ گیا، گردن کو گیلا نہیں کرنا. ثم ردہما، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اسی طرح واپس لے آئے. حتی رجع الی المکان الذی بدأ منہ، وہاں تک پھر واپس آ گئے کہ جہاں سے وہ شروع کیا تھا.
مسا سر کا. اچھا پھر روایت میں آتا ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے پاؤں کو دھویا. وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخرجنا له ماء فی طور من صفر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم ان کے لیے تانبے کے تشت میں سے پانی لے کر آئے، تو اس سے انہوں نے وضو کیا تھا. متفق علیہ، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. اچھا الحدیث التاسع، 9ویں حدیث جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ و فی شأنہ کلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پسند کیا کرتے تھے دائیں طرف کو فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ، اپنے جو ہے وہ جوتا پہننے کے اندر، و ترجلہ اور کنگھی کرنے کے اندر، و طہورہ اور پاکیزگی کے لیے، وفی شأنہ کلی اور ہر چیز کے اندر. اب یہاں پہ ہر چیز سے مراد یہاں پہ آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ وضو کے باب میں لانے کا مقصد کیا ہے، کہ وضو کے باب میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے تو دونوں ہاتھوں میں سے دائیں ہاتھ سے ابتدا کرنی ہے. اسی طرح جب دونوں پاؤں کو دھونا ہے تو پھر اپنے دائیں پاؤں سے ابتدا کرنی ہے. اور وفی شأنہ کلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کو پسند کیا کرتے تھے. مطلب اس کا یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ شلوار پہن رہے ہیں تو دائیں جو ہے اس کو دائیں ٹانگ کو پہلے شلوار میں داخل کریں، جب قمیص پہن رہے ہیں تو دائیں بازو کو پہلے داخل کریں. اسی طرح جب کوئی جیکٹ پہن رہے ہیں، جب کوئی سویٹر پہن رہے ہیں تب بھی اسی طرح کریں. جب بائک کے اوپر بیٹھنے لگے ہیں تو دائیں طرف سے ہو کے بیٹھے. کوشش کریں کہ دائیں چیز کی طرف کو پریفرنس دیں، صرف ان چیزوں میں نہیں کہ جن چیزوں کے اندر بالکل واضح ہے، جیسے مسجد سے جب باہر نکلنا ہے تو بایاں قدم پہلے رکھنا ہے، جس وقت واش روم میں داخل ہونا ہے تو بایاں قدم پہلے رکھنا ہے، جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو بایاں قدم پہلے رکھنا ہے. باقی اس کے علاوہ جو امور ہیں اس کے اندر دائیں کو فوقیت دیں. جب کوئی چیز پکڑا رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پکڑیں، اور جب کوئی چیز پکڑ رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پکڑیں، الا یہ کہ کوئی مجبوری موجود ہو. اچھا اس کے بعد اگلی حدیث ہے 10ویں حدیث، نعیم بن المجمر رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال ان امتی یدعون یوم القیامت غرن، کہ بے شک میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، پکارا جائے گا. غرن، غرن کہتے ہیں پیشانی جو ہے چمکتی پیشانیوں کے ساتھ. اچھا محجلین، تحجیل کہتے ہیں کہ جس گھوڑا جو ہوتا ہے وہ جن 4 ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ 4 کے 4 اگر سفید ہوں تو اس کو تحجیل کہتے ہیں. تو غرم محجلین یعنی پیشانی اور چاروں انسان کے ہاتھ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، تو کل 5 چیزیں، یہ پانچوں کے لحاظ جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے من آثار الوضو، وضو کے آثار سے، کیونکہ انہی کے اوپر وضو کیا جاتا ہے. اچھا فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، کو جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اس چمک کو بڑھا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے. اور دوسری روایت میں ہے کہ رأیت ابا ہریرہ یتوضأ، کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، فغسل وجہہ ویدیہ حتی کاد یبلغ المنکبین، کہ انہوں نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو اتنا زیادہ دھویا کہ حتیٰ کہ دھوتے دھوتے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک لے گئے، یعنی یوں دھوتے دھوتے اب یہ یہاں کندھوں تک آ گئے، یعنی چہرہ دھونے کے بعد جب وہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ کافی آگے تک چلے گئے. ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں نے اپنے پاؤں کو بھی اسی طرح دھویا، حتی رفع الی الساقین، یہاں تک کہ پنڈلیوں تک پہنچ گئے. ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پھر کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو، کہ بے شک میری امت کو پکارا جائے گا قیامت کے دن، جو ہے وہ پہچانا جائے گا 5 کلیانوں کے چمکنے سے، من آثار الوضو، جو وضو کے آثار میں سے ہے. یعنی یہیں پہ وضو ہوتا ہے، اور یہ وضو جو ہے کہ جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچے گا اس کے اثرات ہوں گے، وہ چمک رہی ہوگی. فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ وتحجیلہ فلیفعل، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ چمک، اپنی پیشانی کی چمک اور اپنے 4 کلیانوں کی چمک کو بڑھا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ کرے، ضرور کرے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سمیت خلیلی، کہ میں نے اپنے قریبی ترین دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یعنی صحابہ کو کتنی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل یعنی بہترین اور سب سے قریبی دوست کہا کرتے تھے.
کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ آدمی کا زیور جو ہے مومن کا جنت میں وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے، یعنی زیادہ اچھی طرح وضو کریں گے تو زیادہ اچھی طرح وہ زیور پہنائے جائیں گے۔ اور دنیا کے اندر مردوں کے اوپر زیور ممنوع ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو پہنائے جائیں گے۔ بہت ساری آیات بھی اس کے اوپر گواہ ہیں۔ باب دخول الخلاء والاستطابہ، واش روم اور طہارت، واش روم کے بعد طہارت حاصل کرنے کے متعلق کی احادیث ہیں، اور 11ویں حدیث ہے اس کتاب کی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا دخل الخلاء، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء واش روم میں داخل ہوتے، قالا، تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان جو تکلیف پہنچانے والے خبیث جن ہیں اور خبیث جننیوں سے۔ اچھا، اس کے بعد اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر یہ ان کا مسکن ہے، اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ جو غسل خانہ ہے اور جو مرحاض یعنی ٹوائلٹ ہے تو اس کو اکٹھا نہیں بنانا چاہیے۔ ویسے ہمارے گھروں کے اندر تو عموماً جو ہے وہ بالکل بیڈ روم کے ساتھ ہوتا ہے، تو کم کم اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس کو صفائی رکھیں اور دروازے کو ہر وقت کوشش کر کے بند ضرور رکھیں کم از کم پہ، اور داخل ہونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ اور 12ویں حدیث ہے اس کتاب کی، اس میں آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتیتم الغائط، جب تم قضائے حاجت کی مخصوص جگہ پر جاؤ، غائط کہتے ہیں قضائے حاجت کے لیے جو خاص جگہ بنائی ہوتی ہے، فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول، تم نے پیشاب پخانے کے لیے قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا، ولا تستدبروها، اور نہ اس کی طرف پشت کرنی ہے، یعنی اگر آپ کے بالکل سامنے قبلہ ہے تو اس رخ نہیں بیٹھنا آپ نے، آپ اس رخ ہو کے بیٹھیے۔ ولیکن شرقوا او غربوا، از نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت مدینے میں تھے تو مدینے کے شمالاً جنوباً، یعنی مدینے کے جنوب میں جو ہے وہ تھا قبلہ یعنی خانہ کعبہ، اور شمال کی طرف تھا بیت المقدس۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ تم مشرق اور مغرب کر لو۔ اب ہم پاکستان کے اندر چونکہ بیٹھے ہیں تو پاکستان کے مغرب کی طرف کو جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، تو اب ہم نے مشرق اور مغرب نہیں کرنا بلکہ شمالاً جنوباً کر سکتے ہیں۔ اچھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو الکعبہ، تو کہنے لگے کہ ہم جب شام گئے تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں لیٹرینیں جو ہیں وہ بنائی گئی تھیں، کعبہ کی طرف کو بنائی گئی تھیں، یعنی اس کی پیشاب والی طرف جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف تھی۔ تو فننحرف عنہا، تو ہم نے قبلے کی طرف سے منہ پھیر لیا، تو کم از کم ہم نے قبلے کی طرف منہ نہیں کیا، اور منہ اور پشت دونوں منع ہے، لیکن جب ایسی مجبوری آ گئی تو ہم نے قبلے کی طرف منہ نہیں کیا، ہم نے اس کی طرف پشت کر لی۔ ونستغفر اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم یہاں پہ اب کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اگر مجبوری ہو، مجبوری کے اندر کوئی کام کیا جائے تو اس کے اندر بھی استغفار ضرور کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رقیت یومن علی بیت حفصہ، میں ایک دن اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں ان کے چھت کے اوپر چڑھا، گھر کے اوپر چڑھا، فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستقبل الشام مستدبر الکعبہ، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مثلا جس وقت چھت کے اوپر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سر کے اوپر سے ایسے اندازہ ہوا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شام کی طرف چہرہ کیا ہوا تھا اور قبلے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت تھی، یعنی وہاں پہ واش روم اس قسم کا بنا ہوا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو استعمال کر لیا، اور لیکن جب استعمال کیا تو کم از کم پھر بھی قبلے کی طرف منہ نہیں کیا، قبلے کی طرف پشت کی ہے۔ یہ آداب کے اندر سے انسان کو چاہیے کہ ان آداب کو ملحوظ رکھے۔ جو نیا مکان بن رہا ہے ان مکانوں کے اندر جو WC ہے یا جو کموڈ بنائی جاتی ہے تو اس کا اینگل اس انداز سے رکھنا چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف اس کا نہ ہو، نہ سامنا قبلے کی طرف نہ ہو، پشت قبلے کی طرف ہو، اور بلکہ اس کے مخالف سمت ہونی چاہیے۔
اور اگر ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں یہاں پہ موجود ہو تو کم از کم قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب یا پخانہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف پشت اگر کر لے تو پھر بھی وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ سے توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوۃ من ماء وعنزۃ فیستنجی بالماء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بیت الخلاء کی طرف کو گئے، یعنی لیٹرین فضائے حاجت کے لیے گئے، میں اور ایک میری طرح کا ایک غلام جو ہے اس نے پانی کا ایک برتن اٹھایا ہوا تھا، اور عنزہ اور ایک چھوٹا جو ہے وہ نیزہ اٹھایا ہوا تھا جس کے آگے وہ لوہے کی انی سی لگی ہوتی ہے۔ تو کرتے کیا تھے کہ جس جگہ کے اوپر بیٹھنا، پیشاب کرنے بیٹھنا، تو دوسری روایات میں آتا ہے کہ 2 دبنتین کے 2 اینٹوں کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو اونچا کر لیا جائے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑے، اور پھر جب وہ بیٹھنا ہے تو اس سے بیٹھنے سے پہلے وہ انزہ لے کے، جیسے آپ یہ تصور کریں کہ یہ بال پین نہیں ہے، یہ انزہ ہے، یعنی چھوٹا سا ایک انی والا جس کے آگے جو ہے وہ نوک ہو، اس قسم کا وہ ایک برچھا سا لے کے تو اس سے زور زور سے زمین کو ایسے کر دیا جائے، پھاڑ دیا جائے کہ جب مٹی اکھڑ جائے، تو جب مٹی اکھڑ جائے گی تھوڑی سی تو اس کے اوپر جب پیشاب کیا جائے گا اور اینٹوں کے اوپر بھی بیٹھے ہوں گے تو چھینٹوں سے انسان بچ جائے گا۔ تو یہ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو استعمال کیا ہی کیا، لیکن وہ جو بعد میں پانی لے کے اس سے استنجا کیا، اور استنجا ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور عرض کرتا چلوں، یہ ہمارے ہاں جو خواتین بچوں کو پیشاب کروانے کے بعد جو ہے وہ ان کو واش نہیں کرتی، یہ درست عمل نہیں ہے، ان کو بھی اسی طرح واش کرنا چاہیے، اور یہ آہستہ آہستہ ان کی عادت بھی ڈیولپ ہونی چاہیے، کیونکہ آگے حدیثیں آ رہی ہیں، اگر آپ غور سے سنیے گا۔ اس پیشاب استنجا کرنے کے لیے کون کون سے احکامات اور ہیں۔ ابو قتادہ الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ، کہ تم میں سے کوئی شخص جس وقت وہ یبول پیشاب کر رہا ہو تو اپنی شرمگاہ کو دایاں ہاتھ قطعا نہ لگائے، ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، اور نہ ہی بیت الخلاء میں اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کیا کرے، تو یعنی دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ یہ چھوٹے بچوں کو بھی جس وقت دھویا جاتا ہے تو اس وقت بھی دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ماؤں کو یا ان چھوٹے بچوں کو کہ جو ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھا جاتا ہے ان کو۔ پھر فرمایا تیسری چیز یہاں پہ سمجھ لیں، یعنی پہلی چیز ہے کہ وہ اینٹوں کے اوپر بیٹھے، دوسری چیز ہے کہ وہ نرم جگہ کے اوپر پیشاب کرے۔ اگر نرم جگہ، چونکہ ہماری فلشوں کے اوپر نرم جگہ نہیں ہوتی تو لہٰذا وہ پی ٹریپ کی طرف کو منہ کر کے پیشاب کریں تاکہ وہ ڈائریکٹ پیشاب جو ہے وہ اس گہرائی کے اندر گرے اور پیشاب کے چھینٹے نہ گریں۔ اچھا، اس کے بعد تیسری چیز جو ہے دائیں ہاتھ کو نہیں لگانا شرمگاہ کے اوپر، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ استنجا کرتے ہوئے بھی دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کیا جائے۔ یہاں پہ ایک اضافی چیز بتائی جا رہی ہے جو اس سے متعلق نہیں ہے بلکہ ایک اور حکم ہے، ولا یتنفس فی الاناء، اور برتن کے اندر سانس نہ لیا جائے۔ عام طور پہ برتنوں کے اندر سانس لیے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے خصوصاً ابھی افطاری کے اندر بہت سارا لیکوڈ پیتے ہوئے جس وقت وہ منہ کو لگاتے ہیں تو وہ دل ہی نہیں کرتا کہ وہ نیچے رکھیں، وہ اگر 3 سانسوں میں پی بھی رہے ہوں تو اگر اس طرح وہ پیتے پیتے وہ بیچ میں ہی سانس چھوڑ دیتے ہیں اور سانس بیچ میں ہی لیے کے پھر اگلا گھونٹ شروع کر دیتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوبارہ اسی طرف کو آتے ہیں، الحدیث السادس عشر، کہ یہ 16ویں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ بے شک ان 2 قبروں والوں کو بالکل چھوٹی سی باتوں کے اوپر، یعنی بہت بڑی بات نہیں ہے، عذاب ہو رہا ہے، یعنی ان سے بچنا بہت آسان تھا، اما احدہما، ان دونوں میں سے ایک کو اس بات پہ عذاب ہو رہا ہے، فکان لا یستتر من البول، کہ ان میں سے جو ایک ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، واما الآخر، اور جو دوسرا بندہ ہے، فکان یمشی بالنمیمہ، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ نمیمہ کی برائی میں مبتلا ہے۔ نمیمہ کہتے ہیں ایسی چغلی کہ جو بندہ کسی دوسرے کی بات کو ذکر کرے دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو یہ غیبت اور اس نمیمہ کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات دوسرے کی صفت بیان کر دینا کہ جو اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو تکلیف ہو اور برا لگے، اور یہاں پہ اس بندے کی کوئی ایسی بات ذکر کرنا جس کو ہمارے ہاں ایک عام ٹرم یوز کی جاتی ہے لیگ پولنگ کے لیے، دوسرے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی کوئی بات دوسرے کو بتا دینا،
تو یہ جو ہے کرنے والے بندے کو بھی قیامت قبر کے اندر اس کو بھی عذاب دیا جائے گا، اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کو بھی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ خبر نہیں دی، فرمایا فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی لی جو تر کھجور کی ٹہنی تھی، خشک نہیں تھی ہوئی ابھی، فَشَقَّهَا نِصْفَيْن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا توڑ کے، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ، اور ان میں سے ہر ایک کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کو ہر قبر کے اوپر ایسے گاڑ دیا، اور فقالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فعلت هذا، تو وہاں پہ سے صحابہ موجود تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، کہ شاید کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کم ہو جائے اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ تر کھجور کی ٹہنی جو ہے وہ خشک نہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے اندر کہا جاتا ہے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 44 کے اندر یہ جو لفظ ہے نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے، تو کہا جاتا ہے، بعض علماء لکھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہے گی اتنی دیر تک شاید کہ عذاب میں کمی ہو جائے، یعنی ایک تو یقینی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، دوسری بات یہ کہ امید رکھی ہے اللہ کرے یہ پوری ہو، تیسری بات اس سے معلوم یہ ہوئی کہ انسان کو جو ہے وہ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو عذاب قبر کا سبب بن سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ عذاب قبر بالکل برحق ہے، جیسے کہ حدیث ابھی آپ کے سامنے حدیث بھی ذکر کی۔ 17ویں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ مسواک سے متعلق حدیث ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت یعنی پریشانی والا معاملہ نہ سمجھتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ وہ جب وضو کریں تو اس کے اندر مسواک ضرور کیا کریں۔ تو مسواک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کیا کرتے، مسواک کرتے کیسے کرتے؟ اب اس کے متعلق کچھ روایات ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، کہ جس وقت رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو اس وقت اپنے منہ کو مسواک سے ملتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابھی پہلے ذکر گزرا ہے کہ جس وقت آپ اٹھیں تو اپنے کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور یہاں پر ساتھ بتایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ جس وقت اٹھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لیتے اور اپنے منہ کو ملتے۔ اچھا، وہ ملنے کا طریقہ کار بھی آگے آ رہا ہے، وہ بھی آپ ذرا غور سے سنیے گا، وہیں پہ ذکر کرتا ہوں۔ اگلی حدیث 19ویں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتے ہیں فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا مسندتہ الی صدری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اپنے سینے کے ساتھ ایسے ٹیک لگوائے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آخری دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ، اور اس وقت عبد الرحمن بن ابو بکر یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، ان کے بیٹے یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد الرحمن وہ داخل ہوئے وہاں پر، فما عبد الرحمن سواک رطب یستن بہ، اور آپ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس جو تھی کے پاس جو تھی وہ ایک تر مسواک تھی جس کو وہ یستن بہ جس کو وہ چبا رہے تھے۔ فابدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ اس کی طرف اٹھائی اس خواہش کے ساتھ کہ گویا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے مسواک دی جائے۔ فاخذت السواک، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواک لے لی، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو چبایا وطیبتہ، اور میں نے اس کو پاک کیا یعنی اس کو مزید چبایا، پہلے بھی وہ وہ چبا رہے تھے، اب میں نے اس کو مزید لے کے اس کو اور چبانے کے بعد اس کو اور پھر اس کے بعد صاف کیا۔ ثم دفعتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستن بہ، پھر میں نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو چبایا اور اس کو اپنے منہ کے اندر ایسے پھیرا۔ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنى استنانا احسن منہ، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنی اچھی طرح مسواک کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، مطلب یہ کہ بہت اچھی طرح پھر اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی۔ فما عدا ان فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع یدہ او اصبعہ،
اس کے فوری بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ایسے بلند کیا، یا فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایسے اپنی انگلی کو بلند کیا، اور یہ ثم قال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کے بعد جب ایسے ہاتھ یا انگلی کو بلند کیا تو پھر آپ نے یہ لفظ کہے فی الرفیق الاعلی ثلاثا، 3 دفعہ کہا فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، ثم قضی علیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فیصلہ آنا تھا وہ آ گیا۔ وَكَانَتْ تَقُولُ مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان انتقال فرما گئے۔ اور ایک الفاظ ہے روایت کے کہ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، کہ جس وقت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان کی طرف دیکھنے لگ پڑے جن کے ہاتھ میں مسواک بھی تھی۔ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، اور مجھے ایسے پتہ لگا، یعنی میں نے یہ جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت۔ فَقُلْتُ آخُذُوهُ لَكَ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی پوچھ لیا کہ کیا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کے لیے اس کو لے لوں؟ تو فاشارہ براسي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے، نعم، ہاں جی کہ لے لو۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کی مسواک ہو تو اس کو صاف ستھری مسواک کو کیا جا سکتا ہے، دوسرا بندہ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اپنے سر کے اشارے سے انسان کسی کو کوئی جواب دے سکتا ہے، ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ ہر لفظ کو زبان سے ادا کرے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جی زبان سے ادا نہ کیا تو یہ کوئی تکبر ہے، ایسا کوئی تکبر نہیں ہے۔ انسان کی طبیعت کے موافق انسان اشاروں کے ذریعے بھی کچھ کر سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر دیکھا تو 2 افراد آپس میں لڑ رہے تھے، ایک نے دوسرے سے قرضہ لینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے ان کو کہا کہ آدھا قرضہ معاف کر دو، یہ مشورہ دیا اس کو، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پہ عمل کرتے ہوئے آدھا قرضہ معاف کر دیا۔ تو اس میں بھی انگلی کا اشارہ شامل ہے، تو اشاروں کے ساتھ بھی کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ اگر دوسرے کو کوئی چڑچڑانا مقصد نہ ہو، بات سمجھانا مقصد ہو، تو اشارے کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ اور بھی بہت سارے اس میں سے مسائل نکلتے ہیں۔ اور اچھا، یہاں پہ مسواک کا اگلا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یستاک بسواک رطب، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تر مسواک کر رہے تھے۔ ہر جگہ کے اوپر تر مسواک کا ذکر آیا تو کوشش کرنی چاہیے کہ تر مسواک کرے، اور مسواک بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کوئی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی تر شاخ لے لیں، اس کے اوپر سے کنڈوں کو اتار دیا جائے اور اس کے اوپر سے پتوں کو اتار دیا جائے اور ہاتھ برابر بنا لیں تو وہ ایک مسواک بن جاتی ہے۔ قال، فرمایا، وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ، کہ جو مسواک کا کنارہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر تھا، ایسے جیسے یہ مسواک ہو تو یہ زبان کے اوپر تھا۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور اس انداز سے مسواک کر رہے تھے کہ اتنی زور سے مسواک کر رہے تھے۔ وَهُوَ يَقُولُ او، کہ راوی کہتے ہیں کہ ایسے آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے مسواک زور سے کریں تو انسان کو کیا آتی ہے اور وہ عجیب سی آواز نکلتی ہے، تو اس انداز سے اس نے آواز کا ساؤنڈ بتایا کہ او کی آواز آئی، تو اچھی طرح مسواک کرنے چاہیے۔ وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّهُ، اور جو مسواک تھی وہ ان کے منہ میں تھی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے مسواک کر رہے ہوں اور آوازیں آ رہی ہوں جیسے کیا کی آوازیں آتی ہیں، وامٹنگ کے دوران انسان کی آواز آتی ہے۔ 21ویں حدیث ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے آج کے اس لیکچر کی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ فاہویت لانزع خفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہوئے تھے موزے، تو میں کہتے ہیں میں جھکا اس لیے کہ میں آپ کے خود موزے اتار دوں، تو یہ بڑے کی عزت کرتے ہوئے ایسا کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ویسے بھی بڑی محبت کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، چھوڑ دو ان موزوں کو مت اتارو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے وضو کرنے کے بعد یہ موزے پہنے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وضو کرنے کے بعد موزے پہنے ہوں تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے دن اور رات، ایک دن اور ایک رات جو ہے اس کے اوپر پہنے ہوئے کے اوپر جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں جو ہے اگر وہ نہیں اتارتا تو اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اگر ایک بندے نے مسح کیا ہے، یعنی پیر دھونے کی بجائے ان کے اوپر مسح کیا اور وہ وضو کر کے پہلے پہنی ہوئی تھی تو اس کا وضو قائم ہو گیا۔ کسی وجہ سے اگر اس نے اب وہ اتار دی ہیں
یعنی اس نے وہ موزے جرابیں اتار دی ہیں تو اس کا اترتے ساری وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو کسی دلیل سے ہی ختم ہوتا ہے، اچانک ایسے اترنے سے صرف وضو ختم نہیں ہوتا۔ فمسح علیہما، تو ان دونوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ اچھا، اس کے بعد آخری حدیث ہے 22ویں حدیث آج کے اس لیکچر کی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فبال وتوضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا اور پھر اس کے بعد وضو کیا، ومسح علی خفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس موزوں کے اوپر مسح کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مختصراً جو باتیں کی ہیں اللہ رب العزت ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ 7:30 سے 8 کے درمیان جو ہے وہ پوری کوشش ہوگی کہ آدھے گھنٹے میں ہو، لیکن 5-7 منٹ کسی وقت اوپر ہو سکتے ہیں، زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، آپ کی تراویح بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ آپ ضرور اس کو دیکھیے، اگر کچھ حصہ دیکھ لیا اور باقی بعد میں دیکھنا ہے تو اسی پیج کے اوپر یہ موجود رہے گا، انشاءاللہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو دیکھیے، سنیے، دین سیکھنے کی کوشش کیجیے، آگے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔